سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 50 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الأطیار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ يا أيها النبي، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک، بے شک ہم نے حلال قرار دیا آپ کے لیے، ازواجک اللاتی، آپ کی ان بیویوں کو، آتیت اجورہن، جن کا حق مہر آپ دے چکے، وما ملکت یمینک، اور آپ کی ان باندیوں کو، مما افاء اللہ علیک، جو اللہ نے آپ کو بطور مال غنیمت عطا فرمائی، وبنات عمک، اور آپ کی چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، وبنات خالک، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک اللتی، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت بھی کی، وامرأۃ مؤمنۃ، اور کوئی ایمان والی عورت، ان وہبت نفسها للنبی، اگر وہ اپنا آپ دے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان اراد النبی ان یستنکحها، جبکہ ارادہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کرنے کا، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ احکامات خاص ہیں آپ کے ساتھ، نہ کہ دوسرے ایمان والوں کے لیے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، یقیناً ہم نے جان لیا جو کچھ ہم نے مقرر کیا ان پر ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم، اور ان کی باندیوں کے بارے میں، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ پاک بہت بخشنے والے اور رحم کرنے والے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے نکاح کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ خصوصی احکامات ہیں جو آپ کی امت کے لیے نہیں ہے، صرف آپ کے لیے ہے۔ اللہ پاک نے ان احکامات کا تذکرہ کیا، جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں
کہ اس صورت مبارکہ کا مرکزی موضوع و مضمون وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان کرنا ہے۔ اسی ضمن میں نکاح کے متعلق آپ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، جن خصوصیات کو بیان فرما کے اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو امت سے ممتاز قرار دیا۔ چنانچہ پہلا حکم یہ ارشاد فرمایا، اے پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وہ بیویاں جن کو آپ نے حق کے مہر ادا کر دیا ہے، ہم نے آپ کے لیے وہ حلال قرار دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ازواج، وہ بیویاں جن کو آپ حق کے مہر دے چکے ہیں، ہم نے آپ کے لیے وہ بیویاں حلال قرار دے دی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہے؟ حق کے مہر دے کے تو کسی بھی انسان کی بیوی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ آپ کی کیا خصوصیت ہے؟ جب ہم نکاح کرتے ہیں، بیوی کا حق کے مہر ادا کر دیتے ہیں، تو حق کے مہر ادا کر کے نکاح کر کے بیوی تو حلال ہوگی، ہر ایک کے لیے حلال ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کیا خصوصیت ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی خصوصیت اس میں یہ ہے کہ جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 4 سے زائد بیویاں تھیں۔ عام مسلمان کے لیے 4 سے زیادہ بیویوں کی اجازت نہیں، 4 تک اجازت ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں، اور وہ بھی تب اجازت ہے کہ جب انسان ان کا حق بھی ادا کر سکے، ان کے درمیان عدل اور انصاف بھی کر سکے۔ اگر حق ادا نہیں کر سکتا، اگر انصاف نہیں کر سکتا، تو پھر حکم یہ ہے کہ پھر ایک پہ ہی گزارا کرو۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ اللہ پاک فرماتے اگر عدل و انصاف نہیں کر سکتے، برابری نہیں کر سکتے، تو پھر ایک پہ گزارا کرو۔ ہم سب ماشاءاللہ گزارا کرنے والے بیٹھے ہوئے، عدل و انصاف ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ بہرحال اگر اللہ نے کسی کو ہمت دی ہو، کسی کو اللہ پاک نے یہ توفیق دی ہو کہ وہ ایک سے زیادہ کو رکھ بھی سکے، ان کے حقوق بھی ادا کر سکے اور ان کے درمیان انصاف بھی کر سکے، تو یہ ایک اسلام کا ایسا بہترین حکم ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر بے حیائی کا خاتمہ ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ اب اگر ان کو برابر رکھیں گے ایک کے ساتھ ایک، تو جو باقی رہ جائیں گی وہ کہاں جائے گی؟ ظاہر ہے وہ کہیں بے حیائی میں مبتلا ہوں گی، فحاشی میں مبتلا ہوں گی۔ آج اسی وجہ سے دنیا کے اندر بے حیائی عام ہے کہ نکاح مشکل ہے، زنا آسان ہے۔ ایک آدمی ایک حلال منقوہ کے بعد 2، 4، 6 دوست رکھتا ہے، فرینڈ رکھتا ہے، اس کی دوستیاں ہیں، اس پہ تو اتنا اعتراض نہیں ہوتا، وہ غلط دوستیاں رکھ رہا ہے، کوئی اچھا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہی آدمی حلال نکاح کر لے تو سب کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں، دوسری شادی کر رہی ہے، دوڑ کیڑی سی دوسری شادی۔ تو یہ ایک اسلام کا حکم ہے، اگر اللہ نے ہمت دی ہو، عدل و انصاف کر سکتا ہو، حقوق ادا کر سکتا ہو تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن ایک آدمی کے نکاح میں بیک وقت کتنی رہ سکتی ہیں بیویاں؟ 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
خصوصیت اس میں یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 4 سے زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 یا 13 نکاح فرمائے ہیں، تو اللہ پاک نے آپ کی خصوصیت یہ فرمائی کہ میرے محبوب جتنی بھی آپ کے نکاح میں آئیں آپ پہ کوئی پابندی نہیں، حق مہر ادا کریں، جتنی آپ کے نکاح میں ہے سب آپ کے لیے حلال ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اللہ نے آپ کو 1 سے زائد 4 سے بھی زائد شادیوں کی اجازت دی۔ میرے محترم دوستو، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے پر پہلے بھی دنیا عیسائیت، ہندو اور کفر والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اعتراضات کرتے آئے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کیوں کی؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ زیادہ شادیوں کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ غلط الفاظ بولتے ہیں، جن الفاظ کو بولتے ہوئے بھی زبان لرزتی ہے، دل کانپتا ہے، اور انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ سادہ لفظوں میں اس کو یوں کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں نعوذ باللہ عیاشی تھی، اس وجہ سے آپ نے زیادہ شادیاں کی، اور اس کے متعلق اس قدر اعتراضات اٹھائے گئے۔ آپ جانتے ہوں گے ایک شخص کو غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ، نام سنے کبھی غازی علم دین شہید؟ ان کو یہ شہید کیسے ہوئے تھے؟ انگریز نے ان کو پھانسی دی تھی۔ اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، ایک ہی تھا ہندوستان پاکستان، اور انگریز کی حکومت تھی۔ انگریز نے ان کو پھانسی دی تھی، اور پھانسی کیوں دی تھی کہ ایک ہندو تھا راجپال، اس کا نام تھا راجپال، اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس کتاب کا نام تھا رنگیلا رسول۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں میں یہ کتاب لکھی تھی، اور اس میں یہ سوال اس نے اٹھایا تھا کہ جی اتنی زیادہ شادیاں کیوں کی؟ عیاشی کرتے تھے نعوذ باللہ من ذالک، اور نام بھی کتاب کا رکھا رنگیلا رسول۔ تو اس راجپال گستاخ کو جہنم واصل کیا تھا، اس خبیث اور گندے انسان کو اس کے انجام تک پہنچایا تھا۔ کس نے؟ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ چونکہ اس کو قتل کیا تھا، گستاخ کو مارا تھا، اس لیے انگریز نے اپنی حکومت میں ان کو قاتل ہونے کی وجہ سے پھانسی پہ چڑھایا۔ وہ شہادت، جام شہادت نوش فرما گئے۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میرے محترم دوستو، یہ اعتراض اب اس کی حقیقت دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی کی، اور جو پہلی شادی کی ہے جس خاتون سے کی، کیا نام تھا ان کا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی شادی آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے، اور جب آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی شادی کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی۔ اب آپ سوچیں، خود سوچیں کہ جس آدمی کے دل دماغ میں عیاشی ہو، شہوت ہو، تو کیا وہ اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرے گا؟ ہم خود سوچ لیں۔ جس کے دل دماغ کے اندر شہوت ہو، شہوانی جذبات ہوں، عیاشی ہوں، تو وہ تو کہے گا کہ نوجوان چھوکریاں اور لڑکیاں مجھ سے چھوٹی میرے پاس ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی جو کی ہے اپنی سے 15 سال بڑی خاتون کے ساتھ، آپ 25 سال کے، وہ 40 سال کے۔ اور پھر دوسری شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہے
وہ 50 سال کی عمر میں کی. تو گویا 25 سے لے کر 50 سال کی عمر تک زندگی کی 25 بہاریں، جو بھرپور جوانی کا زمانہ ہے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 15 سال بڑی خاتون کے ساتھ گزارا. ایسے شخص کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ اس کے دل دماغ میں عیاشی تھی یا یہ شہوت پرست تھا، نعوذ باللہ من ذالک. میرے محترم دوستو، آپ تو انتہائی صبر والے انسان تھے، انتہائی صبر والے انسان. اچھا، پھر جو آپ نے 50 سال کی عمر میں دوسری شادی کی ہے، وہ ایک بوڑھی خاتون حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بوڑھی خاتون تھی، آپ سے بھی زیادہ عمر کی تھی. آپ نے ان سے دوسری شادی کی اور 4 سال ان کے ساتھ بھی یہ 2 شادیاں ہی رہی، پہلی اور دوسری. اس کے بعد پھر تیسرا نکاح حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور پھر باقی نکاح صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زندگی کے آخری حصے میں کیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو زیادہ نکاح تھے، ان زیادہ نکاحوں کا ایک تو مقصد تبلیغ تھا، علم کو پہنچانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی جو زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خانگی مسائل ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ امت تک پہنچ جائے. اور اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی کہ وہ ذہین تھی، سمجھدار تھی، سوال کرتی تھی، علم حاصل کرتی تھی، پھر امت کی رہنمائی کرتی تھی. صحابہ میں سب سے زیادہ جن کے علم سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ جن کے علم سے امت کو فائدہ ہوا ہے، پوری امت آج تک جس سے فائدہ حاصل کر رہی ہے، وہ کون ہے؟ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2210 احادیث انہوں نے روایت کی، تو صحابہ میں دوسرے نمبر کی سب سے بڑی تعداد ہے. 5374 احادیث روایت کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پہ، اور 2210 احادیث روایت کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر پر. امت کو علم کی، فتویٰ کی، مسئلہ پوچھنے کی جب بھی ضرورت پیش آئی ہے، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا کوئی دینی مسئلہ اٹک جاتا، سمجھ نہ آتا، قرآن کی کوئی آیت سمجھ نہ آتی، کوئی حدیث پوچھنی ہوتی، تو سب صحابہ کہتے کہ چلو اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیں. ایک تو اس لیے آپ نے زیادہ نکاح کیا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نکاحوں کا مقصد لوگوں کی مخالفتوں کو کم کرنا تھا، مخالفتیں کم ہو جائیں. کیونکہ جب عرب کا معاشرہ تھا، خاص طور پہ ان میں جب کسی کے گھر میں اپنی بیٹی چلی جاتی تھی تو اس کی دشمنی ختم کر دیتے تھے کہ اب یہ ہمارا داماد بن گیا، اب یہ ہمارا داماد بن گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے اس طرح دشمن تھے کہ دشمنوں کے بھی قائد تھے، لیڈر تھے دشمنوں. ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ہی میں مسلمان ہو گئی، حبشہ کی ہجرت میں حبشہ کی طرف بھی گئی، اور شاہ حبشہ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا. جب م حبیبہ سے آپ کا نکاح ہوا تو ابو سفیان کی مخالفت کا زور ٹوٹ گیا کہ اب یہ میرا داماد بن چکا ہے. اگرچہ مسلمان بعد میں ہوئے ہیں لیکن مخالفت کا زور بہرحال کم ہو گیا کہ اب میرا داماد ہے، میں کیسے اس سے لڑوں. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نکاح. ایک سیاسی وجہ تھی اس کے اندر. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کی بیٹی تھی. یہودی آپ کے سخت مخالف، خیبر کے رہنے والے،
جب آپ نے وہاں پہ جہاد کیا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لونڈی بن کر باندھی بن کر قیدیوں میں آئیں، آپ نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا، اس لیے ان کو صفیہ کہا جاتا ہے۔ صفی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چنی ہوئی صفیہ، آپ نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ اب اس سے نکاح کیا، آزاد کر کے ان سے نکاح کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہودیوں کے بڑے بڑے قبائل نہ صرف یہ کہ انہوں نے دشمنی کم کر دی، بلکہ بہت سارے قبائل ایمان لے آئے کہ اب تو ہمارے اپنے رشتہ دار بن گئے، ہمارے داماد بن گئے۔ تو ایسے متعدد نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اسلام کی ترویج، اسلام کی اشاعت اور اس کے پھیلاؤ کے لیے تھے۔ تو اس لیے یہ اعتراض بالکل بیکار، بیہودہ اور غلط اور لغو ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کسی نفسانی جذبات کے تحت کی تھی یا کسی شہوت کی وجہ سے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کا مقصد صرف اور صرف دین کی تبلیغ اور اشاعت تھا، اس لیے زندگی کے آخری حصے میں آپ نے زیادہ نکاح کیے۔ تو اللہ پاک نے بہرحال فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نکاح میں جتنی بھی بیویاں ہیں جن کا حق مہر آپ ادا کر چکے ہیں، اور آپ سب کا ہی حق مہر دے دیتے ہیں، آپ نے کسی بیوی کا حق مہر رکھا نہیں ہے، نہ آج کل کی طرح معاف کروایا کہ جی چلو جی معاف کر دو۔ آپ نے سب کا حق مہر ادا کیا، کسی کا حق مہر رکھا نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا حق بھی نہیں رکھتے تھے۔ اپنے ذمے کسی کا حق ہوتا تو اس کو جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کرتے، تو میرے ذمے کسی کا حق رہ نہ جائے۔ اور آپ نے فرمایا دنیا میں مجھ پہ جس نے جو احسانات کیے تھے، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر کے۔ اس کے احسانات مجھ پر اتنے ہیں کہ میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا، ان کا بدلہ اللہ ہی عطا کرے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے حق مہر ادا کر دیے تھے۔ اللہ پاک نے اسی کو فرمایا جن کے حق مہر آپ ادا کر چکے ہیں، ہم نے وہ بیویاں سب آپ کے لیے حلال کر دی۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ امت کے لیے 4 تک اجازت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ کی بھی اجازت ہے۔ دوسرا حکم فرمایا وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، آپ کی وہ باندیاں کہ جو اللہ نے بتاؤ مال غنیمت آپ کو دی۔ افاء اللہ علیک کا معنی ہوتا ہے جو اللہ نے آپ کو لوٹا دی، یعنی جنگ ہوئی، اس میں باندیاں قید ہوئی مال فے یا مال غنیمت کے طور پہ، اور پھر وہ آپ کی ملکیت میں آئی، تو وہ بھی ہم نے آپ کے لیے حلال قرار دے دی، وہ باندیاں بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ یہاں بھی یہی سوال ہوگا کہ اس میں آپ کی کیا خصوصیت ہے؟ باندی تو جس کو ملے، جس کے حصے میں آئے، وہ اس کے لیے حلال ہوتی ہے۔ اب تو یہ غلام باندیوں کا سسٹم ہی ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب ہی اتنی دی غلاموں کو آزاد کرنے کی کہ شخصی غلامی کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ اب انسان کہیں بکتے بکاتے نظر نہیں آتے آپ کو، پوری دنیا میں کہیں نہیں، لیکن پہلے زمانے میں باقاعدہ انسان بکا کرتے تھے، منڈیاں لگتی تھی، جیسے جانوروں کی منڈیاں لگتی، لوگ جاتے ہیں چنیوٹ کی منڈی لگ رہی ہے، یہ فلاں جگہ کی منڈی لگ رہی ہے، جانور بکتے ہیں وہاں، گدھے گھوڑے اور بھینسیں اور گائے، سب اس طرح انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی، غلام بک رہے تھے، باندیاں بک رہی ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے اتنے اس کی ترغیب دی، اسلام نے تو کوئی کفارہ ہے، قسم توڑ دی، کفارہ کیا غلام آزاد کرو، قتل ہو گیا کفارہ کیا غلام آزاد کرو، روزہ رکھ کے جان بوجھ کے توڑ دیا کفارہ کیا غلام آزاد کرو، اتنا اس کو کہا، غلاموں کی آزادی کا اتنا کہا کہ آج دنیا میں آپ کو کہیں غلام نظر نہیں آتا، لیکن اس کے مقابلے میں مغرب، یورپ وہ غلام بنا رہے، قوموں کو غلام بنا رہے۔
اسلام کے دشمن آج پوری پوری قوموں کو غلام بنا رہے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان کو قرض دے دے کر اور یہاں کے حکمرانوں نے قرض لے لے کر اس ملک کو غلامی کے شکنجوں کے اندر جکڑ دیا ہو۔ آج ہم کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں، وہ ہمارے اوپر مسلط ہیں، وہ کہتے نہیں جی یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے۔ ہدایات وہ دیتے ہیں اور عمل ہم کرتے ہیں۔ ہم پوری طرح آزاد نہیں ہیں، اللہ کرے اللہ ہمیں حقیقی آزادی نصیب فرما دے۔ تو بہرحال یہ ایک شخصی غلامی تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے ختم کیا۔ لیکن جب تک یہ تھی تو باندیاں تو ہر کسی کے لیے حلال تھی۔ آپ کی اس میں کیا خصوصیت ہے کہ آپ کے لیے باندیاں حلال ہیں؟ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو خصوصیات لکھی ہیں۔ ایک تو فرمایا آپ کی خصوصیت یہ کہ مال غنیمت کسی کو ملتا ہے تو وہ تقسیم ہوتا ہے، حاکم وقت تقسیم کرتا ہے کہ یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے، اس میں جو حصے میں آتی ہے وہ ملتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ اپنی مرضی سے جس کو چاہتے اپنے لیے منتخب کر سکتے۔ آپ کو اللہ نے یہ خصوصیت دی، اسی لیے آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنے لیے منتخب کر دیا۔ اور دوسری خصوصیت یہ کہ باندی کوئی کسی کو گفٹ کرے، کوئی ہدیہ کرے، اسلامی ریاست کے حکمران کو کوئی ایسا تحفہ دے تو وہ اس کی ذاتی نہیں ہوتی، وہ بیت المال کی ہوتی ہے، وہ بیت المال میں جاتی ہے۔ آج حکمرانوں کو کوئی بھی گفٹ دے تو وہ ان کا ذاتی نہیں ہوگا، وہ بیت المال کا ہوگا، وہ ملک کا ہوگا، کیونکہ گھر بیٹھے نہیں گفٹ ملتے، اس عہدے کی وجہ سے گفٹ ملتے، تو وہ بیت المال میں جمع ہونا چاہیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کو اگر کوئی باندی تحفے میں ملتی تو وہ آپ کی ذاتی ہوتی، وہ حکومت کی نہیں ہوتی۔ جیسے حبشہ کے بادشاہ مقوقس نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو گفٹ میں دی تھی، ہدیہ میں دی تھی، آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے شادی کی تھی، تو یہ آپ کی ذاتی تھی، یہ بیت المال کی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 باندیاں کا نام آتا ہے، ایک تو ماریہ قبطیہ جن کے بدن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، اور ایک صفیہ رضی اللہ تعالیٰ اور ایک ریحانہ۔ یہ 3 باندیاں تھیں جن کو آزاد کر کے آپ نے ان سے شادی کر دی تھی، یہ بھی ازواج مطہرات میں شامل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویوں میں شامل ہے۔ تو بہرحال آپ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ جو باندی آپ کے حصے میں آئے اور یا آپ خود اس کو اپنے لیے رکھنا چاہیں تو آپ کو اس کی بھی اجازت ہے، یہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ یہ 2 حکم یہاں میں نے بیان کیے، آیت آگے بھی ہے، مزید خصوصیات ہے آپ کی، ان کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت عقیدت کو اپنے دل میں بسانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم إنا نجعلك